اقبال نے اپنے آپ کو پیش کیا قوم کے سامنے. پہلے قوم کا درد، سیاست کا درد، ایک فلسفی، ایک شاعر، ہزارہا لہجے. ایک اور جگہ کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کہا نا اقبال نے. ایک اور جگہ کہا بس چلتے چلتے تو کلندر اپنے آپ کو کہا ایک جگہ وغیرہ میں کیا کلندری کیا ہے، وغیرہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے. یہاں پر اس طرح اور بہت ساری جگہ پہ کہ مجھے راز آگاہ کر دیا، مجھے اس نے مہربانی کر دی، آج دینے والے نے بہت کچھ دے دیا کہ زندگی میں انقلاب کر دیا. تو آخری یہ سمجھو کہ اس کا کہتا یہ تھا کہ فروز رفت بعد ہے. اب یہ میوزک ہے، ہم چاہ رہے ہیں کون آئے گا واپس. نسیم حجاز آیا چنا ہے. اب یہ حجاز سے، عرب کی سرزمین سے ہوا آئے یا نہ کسی اور کو، یعنی مجھے وہاں سے ہوا آ رہی ہے. یہ جو میں لکھتا ہوں وہاں کی ہوا کا اثر ہے. رات میں خود بتا گیا سلامت روزگارے ہی فقیر ہے. فقیر تو بن گیا جس کو ہوا وہاں سے آئے. دیگر دانا راز آیت کے آیت کہ وہ نسیم حجاز جو ہے نا، اب وہ ہی دانا راز بناتی ہے. یعنی جس کو ان ہواؤں میں عرب کی ہوا مل جائے وہ دانا راز ہو گیا. یا یوں کہو جس کو زندگی کے اندر، دنیا کے اندر خالق کا راستہ مل جائے دانا راز ہو گیا. جس کو دنیا میں کوئی خدا نظر نہیں آتا اور اسے کہتا مجھے خدا نظر آتا ہے، اب اس کا دانا راز ہو گیا. کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے، یہ سارے گمراہ لوگ کافر لوگ ہیں. کہتے کافروں میں مجھے ایمان نظر آیا ہے. اب یہ راز ہے. کسی کو کافروں میں ایمان 100 سال بعد نظر آیا، کسی کو ان کے پرانے آباء و اجداد کا مسلمان نظر آیا. کہتے آدم علیہ السلام کے بچے ہیں. اچھا آدم علیہ السلام کے بچے سارے اس کے بچے ہیں. ہاں سب اس کے بچے ہیں. نوح علیہ السلام کی اولادیں ہیں، آدم علیہ السلام کی. ہو اچھا وہ سارے مسلمان تھے. ہاں جی سارے مسلمان تھے. اچھا درمیان میں بیمار ہو گیا بیچارے، کافر ہو گیا. تو پھر جو بیماری ہے جس سے پہلے دیکھتا ہے کہ پہلے دنا تھے، مسلمان تھے، پھر کہتے کوئی بات نہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر ہی ہو جائیں گے. تو یہ ہے دھنا راز. وہاں پر بات ختم نہیں کی اس نے. کیا کہا سرامد روزگارے ای فقیرے دگر دان آئے راز آیت کے نایت. اس فقیر کے دن تو ہو گئے پورے، کوئی اور راز جاننے والا میرے بعد آئے کہ نہ آئے. پھر آپ کو یاد اس کے آگے کیا کہا اس نے، اگر می آئے دان دان آئے رازے بدے اورا نوائے دل گدازے ضمیر امت آرا می کند پاک حکیم دل نوازے نہ نوازے. مطلب یہ کہ اگر وہ دنائے راز آیا تو میرا سوچ بھی اسی کو دینا، اور وہ امتوں کی ضمیر کو پاکیزہ کرے گا، حکیم ہوگا، دل نواز ہوگا، دل سوز ہوگا. مطلب یہ کہ میرے بعد آ سکتا ہے. پہلے کیا کہا پتہ نہیں کوئی آئے گا جائے، پھر حکیم آئی نا، پھر یہ کیا کہتا ہے کہتا ہاں اگر میرے بعد کوئی آئے تو اس کو یہ ساری نواز ہے نا، تو اس کو یہ بات دینا. گویا کہ دانائے راز نے یہ بتا دیا کہ اور دانائے راز آ سکتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ تو دانائے راز کیا ہوا؟ وہ جس کو نسیم حجاز آئے.